اجمی رسم ہے، تو قرآن پاک کو رسم نہ بناؤ، جتنی تلاوت ہو سکتی ہے کرو۔ اور بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت غور و فکر اور تدبر سمجھ کے ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں سمجھتا پھر بھی تلاوت کا ثواب ہوگا، اور اس کو 41 بار یا 7 بار یا مخصوص صورتیں اپنی طرف سے منتخب کرنا، یہ شریعت میں دخل اندازی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کوئی تعلیم نہیں دی کہ فلانی صورت کو اتنی بار پڑھنا ہے، فلانی کو اتنی بار پڑھنا ہے، یہ مولوی کی چپرے ہیں۔ باقی قرآن پڑھو، جتنی صورتیں آپ کو آتی ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سارا قرآن آتا ہے تو اور نور علی نور ہے، ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں۔ 1 رکوع ہوتا ہے، 2 رکوع ہوتے ہیں، تاکہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ کا قرآن پاک پورا ہو جائے، اور پھر شروع سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ تو ایک اجر و ثواب والی سب سے آسان عبادت اور سب سے بڑے اجر و ثواب والی عبادت ہے، لیکن ہو اپنی مرضی سے نہیں، جس طرح شریعت میں ثابت ہے۔ یہ کسی اور ساتھی نے سوال لکھا کہ میرا سوال ہے، فجر، مغرب، عشاء کی فرض نمازوں میں بلند قرات کی جاتی ہے، ظہر عصر کی نماز میں بلند قرات کیوں نہیں کی جاتی؟ روشنی فرمائیں۔ تو یہ سوال نہیں ہے، یہ اسے جہالت ہے۔ اگر کوئی یہی پوچھ جائے کہ یہ رکا لکھنے والا انسان کیوں پیدا ہوا، ڈنگر کیوں نہیں پیدا ہوا، تو یہ ایسا ہی سوال ہے۔ اب شریعت نے ظہر عصر کی قرات کو جاری رکھا اور باقی نمازوں کو سری رکھا۔ اب کیوں پر کیوں کرنے، یہ کیوں پر بھی کیوں ہے۔ باقی جو خواہ کی اپنی طرف سے بعض لوگوں نے حکمتیں بیان کی ہیں کہ کفار یوں مصروف تھے، یہ تھا وہ تھا، وہ سب اٹکل پچو اور اندازے ہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بندے کا کام ہے حکم ماننا۔ اس کی آسان مثال ہے، آپ کسی کو مزدوری پہ لائیں، اس کو کہو بھئی آپ نے اینٹیں اٹھانی ہیں۔ اب وہ آگے سے مزدور کہے کہ پہلے مجھے یہ بتا تم مکان کو کرے گا کیا، وہاں پر بیٹھے گا کون، اور اس مکان کے آگے آپ کے پروگرام کیا ہیں، تو ایسا مزدور جوتے کھا کر واپس آئے گا۔ مزدور کا کام ہے اینٹیں اٹھائے، پانی لائے، اپنی مزدوری لے، اور فارغ مالک کی مرضی مکان کے ساتھ جو کرے، وہ مالک کرائے پہ دے، خود رہے اور کسی کو دے، مالک ہے۔ تو ہماری مثال ہے مزدور کی، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا اس کو پورا کرنا ہم پہ لازم ہے۔ اب ہم یہ کیوں دیا 5 نمازیں کیوں فرض کی، 1 مہینے کے روزے کیوں فرض کیے، تو اس کا اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی وہ ہستی ہے لا یسأل عما یفعل، وہ جو کرے اس سے کیوں کرنے والا ہے ہی کوئی نہ۔ تو شریعت نے جہاں سرن کہا ہم سرن پڑھتے ہیں، جہاں جہرن کہا ہم جہرن پڑھتے ہیں۔ گھر میں کھجور کی گوڈی کی درود شریف پڑھنا، گوڈی کی درود شریف پڑھنا، اللہ جانے یہ کیا پوچھتا ہے، گٹھلیوں پر۔ بھائی درود پاک زبان سے پڑھنا ہے، اس میں اگر وہ بھول جاتا ہے تو گنتی کا اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کتنی دفعہ پڑھنا ہے، جتنا ہو سکے درود پڑھو اور زبان سے پڑھو، اس کو گٹھلیوں وغیرہ پر گننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اسی طبقہ پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وہ روایت ہے کہ آپ مسجد میں تشریف لائے تو کچھ لوگ درود پاک اور بعض ذکر وہ کنکریوں پہ کر رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کو مسجد سے نکال دیا اور فرمایا یہ رسم تم نے اپنی طرف سے نکالی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ نہیں پڑھایا۔ بات یہ ہے کہ عبادت کو عبادت رہنے دو، اپنی طرف سے اگر چپر لگاؤ گے یا اپنی طرف سے اس کی حیت بدلو گے یا اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کرو گے، پھر وہ عبادت نہیں رہے گی۔ مثلا ابھی آپ نے نماز پڑھی، ایک آدمی جہاں جب کھڑا ہوا تو آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھا، اگر جہاں آپ شروع کر دیں التحیات للہ والصلوات
آپ سے کوئی پوچھے بھئی یہ تو آپ کہیں کیا یہ نماز میں جائز ہے یا نہیں؟ بھئی نماز میں جائز ہے لیکن پڑھنے کا مقام آگے کھڑا ہے، یہ مقام اس کا نہیں۔ اسی طرح ذکر سے کوئی نہیں منع کرتا، ذکر یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اس کا بار بار قرآن پاک میں حکم ہے۔ درود پڑھنا سب سے بڑی عبادت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھتا ہے، اللہ نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک دفعہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 مرتبہ اس کو جواب دیتی ہیں، کیونکہ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو رحمت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا جواب اللہ دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا 10 رحمتیں اللہ کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اللہ کی ایک رحمت بھی قسمت بدلنے کے لیے کافی ہے۔ تو جہاں 10 رحمتیں ہو جائیں تو سب سے بڑی عبادت درود ہے، اور امتی کا حق ہے پیغمبر کے لیے دعا کرنا، اور وہ یہی دعا ہے، یا اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم ربا ہذہ الدعوہ، وہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے۔ اس کو اپنی طرف سے نہ گٹھلیوں کا پابند بناؤ، نہ اپنی طرف سے تعداد کا پابند بناؤ، جتنا ہو سکے درود پڑھو اور ذکر کرو، اور اس کو بدعات اور رسم و رواج میں ملوث نہ کرو۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ خالص عبادت میں ملاوٹ کر دیتا ہے۔ اب اگر آپ کو دودھ میں کوئی آب زمزم ملا کے دے تو خالص دودھ ہوگا؟ ایک آدمی آپ کو دودھ دیتا ہے اور ملاوٹ کس کی کرتا ہے؟ آب زمزم کی، تو آب زمزم کا پانی جب ملا دیا گیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ خالص دودھ ہے؟ بھائی اس نے آب زمزم ہی ملایا ہے نا۔ بھائی پانی اپنے مقام پہ متبرک ضرور ہے، لیکن اس پانی کو ملاوٹ کر کے بیچنا یہ جرم ہے۔ اسی طرح آپ جتنے بھی فضائل بیان کرتے رہیں فلانی چیز کے یہ فضائل، وہ اپنے مقام پر برکت ہوگی، لیکن شریعت کی تبدیلی یا شریعت میں ترتیب بدلنا اور اپنی طرف سے شریعت میں دخل اندازی کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ جو عبادت جس طرح اللہ کے محبوب نے فرمائی، صحابی نے پوچھا ہے یا رسول اللہ میں آپ پہ درود پڑھتا ہوں تو میں اپنے اوقات کا کتنا حصہ درود پڑھوں؟ لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، تو آپ نے فرمایا جتنا پڑھ سکتا ہے۔ اس نے کہا جی آدھا، آپ نے فرمایا اور زیادہ کر دے، تو اس نے کہا کہ 2 حصے، آپ نے فرمایا اور زیادہ کر دے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جتنا درود پڑھ سکتے ہو پڑھو، لیکن اپنی طرف سے کوئی تعین نہیں کرنا، خاص خاص مقام یا خاص خاص تعداد یا خاص خاص ترتیب پر اگر اپنی طرف سے کرو گے یا مولوی کے کہنے پہ کرو گے تو وہ بدعت بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس کو اپنے ترتیب پہ رہنے دو۔ جس گھر میں فوتگی ہو اس میں 3 دن اجتماعی قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر تو گھر والے معمول کے مطابق پڑھتے ہیں، پہلے بھی ان کی عادت ہے پڑھنا تو وہ پڑھتے رہیں، اور اگر اس کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے تو یہ اہتمام یقیناً رسم ہے اور اس کا التزام بدعت ہے۔ بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بھائی یہ بریلی دیوبندی کوئی چیز نہیں، یہ مولویوں نے آپ کو چکروں میں ڈالا ہے، بریلی تے دیوبندی۔ ہم نہ بریلی کے قائل ہیں نہ دیوبندی کے قائل ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جس آدمی کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے اس کے پیچھے نماز درست ہے، اور جس آدمی کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں اور بدعات میں ملوث ہے اور بدعتیں کرتا ہے یا ایسا عقیدہ رکھتا ہے مثلا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ہستی کو غیب دان سمجھتا ہے، پکاریں سننے والا سمجھتا ہے، متصرف ما فوق الاسباب سمجھتا ہے، اس کی پکار کرتا ہے، یا مرنے کے بعد کسی نبی ولی کے لیے عادتاً سننے کا قائل ہے دور یا قریب سے، تو یہ آدمی مشرک ہے۔ دیوبندی کہلوائے تب بھی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، بریلوی کہلائے تب بھی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اصل بات عقیدے کی ہے۔ دیوبند تو ایک یونیورسٹی ہے، بریلی کا ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، وہاں ایک مولوی گزرا ہے احمد رضا خان، اس کی طرف منسوب ہو گیا بریلوی۔ اب لوگوں نے مذہب سمجھ لیا کہ دیوبندی مذہب ہے، بریلوی مذہب ہے۔ یہ دیوبندی بریلوی مذہب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما آنا علیہ و اصحابی،
میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ اور اس کے لیے آپ نے یہ معیار نہیں بنایا کہ وہ فلانا علاقے کے ہوں گے، فلانے ایریے کے ہوں گے، نہیں، ان کے لیے یہ معیار رکھا ما آنا علیہ و اصحابی، جس بنیاد اور مذہب عقیدے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس نہج پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اس نہج سے ہٹ گیا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو یہ سوال، ایسا سوال کرنا ہی غلط ہے، دیوبندی بریلوی نہیں، بات یہ ہے کہ مشرک ہو یا بدعتی ہو، نام جو بھی کہلواتا ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں، صاف مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں ان کی مسجد میں اکیلے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل درست ہے۔ جمعہ سے پہلے، جمعہ کے بعد کتنی سنتے ہیں، عید کے بعد عید مبارک کی، عید کا تو ابھی موسم نہیں ہے، جمعے کے بعد یہ مسئلہ سمجھ لیں، جمعے کے بعد 4 سنتیں پڑھے تب بھی سنت ادا ہو گئی، 2 سنتیں پڑھے تب بھی سنت ادا ہو گئی، 4 اور 2 کو اکٹھا کر لے تو یہ سب سے بہتر ہے، 4 اکیلی پڑھتا ہے تب بھی سنت ادا ہو گئی، 2 پڑھتا ہے تب بھی سنت ادا ہو گئی، 4 اور 2 کو ملا لے تو اور ثواب ہوگا۔ یہ تینوں طریقے ثابت ہیں، 4 پڑھنا بھی ثابت ہے، 2 پڑھنا بھی ثابت ہے، اکثر آپ 2 پڑھا کرتے تھے، 2 پڑھنا بھی ثابت ہے، 4 پڑھنا بھی ثابت ہے، 2 اور 4 کو ملا دے تب بھی ثابت ہے، تو جتنا پڑھے گا اتنا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال یہ عید کے بعد عید مبارک کی سلام وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ سلام جب بھی کوئی مسلمان آئے، ملے، دور سے آنے والا یا قریب سے گزرنے والا، سلام کرنا سنت ہے، سلام پر پابندی نہیں ہے۔ سلام جب بھی مسلمان کو ملتا ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو سلام کرے، تو سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب ہے، عید ہو یا جمعہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی چیز ہو۔ جہاں تک مبارکی کا تعلق ہے تو اتنا جملہ کہہ سکتے ہیں، اس کو رسم نہیں بنانا، چند ایک الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ لفظ ہے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تمہارے ہمارے اعمال قبول کرے، یہ جملہ سب سے بہتر ہے۔ اور بعض تابعین سے اتنا ثابت ہے کہ عید بارک اللہ فی عیدکم، اللہ تمہاری عید کو میں برکت ڈالے، اور اسی کا معنی ہے مبارک۔ اسی کو اگر مختصر کر دو تو اتنا جملہ کہنا ٹھیک ہے کہ آپ کو عید مبارک ہو، اتنا، لیکن رسم بنائے گا پھر کام غلط ہو جائے گا۔ اپنے عام روٹین کے مطابق عید مبارک کہنا یہ جائز ہے۔ اصل سلام کہ میرا خیال ہے اس کا مقصد ہے جو جفے لگاتی ہیں عید کے بعد، کبڈی کھیلتی ہیں، یہ تو بھائی ایک ہے ملاقات مومن کے ساتھ ملاقات، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مومن بھائی کو ہنس کر ملنا، اس سے بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتی ہیں۔ لیکن نمازوں کے بعد ایک رسم بنا لینا، یہ طریقہ روافض ہے۔ اسی طرح عید مغرب سے شروع ہو جاتی ہے تو مغرب کی نماز کٹھی پڑھی، عشاء کی نماز کٹھی پڑھی، کٹھے عیدگاہ میں آئے، اور جب سلام ہوا، خطبے سے امام فارغ ہوا تو کبڈی شروع کر دی۔ ان کو کہو بھئی آپ تو کٹھے آ رہے ہیں، ملاقات ان 2 کی ہوتی ہے جو دور سے آئے، اور اول دفعہ آمنا سامنا ہو وہ ملاقات۔ تو عید کے دن بھی اگر کوئی دور سے آئے تو اسے بھاگنا نہیں ہے، جیسے جہاں آتے ہیں دور سے آ کر وہ اگر دوسرے عام روٹین کے مطابق جیسے ملتے ہیں اس طرح اگر ملتا ہے تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، لیکن اس ملنے کو رسم بنا لیتا ہے، کٹھے بیٹھ کے آئے، کٹھے رہ کے آئے، ایک رستے سے آئے، ایک گھر میں رہتے ہیں، ادھر آ کر کبڈی کھیلنا شروع کر دی، تو یہ روافض کا طریقہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ہمارے اور عثمانیوں کا اختلاف اصول میں ہے یا فروع میں؟ اصول میں۔ یہ جو فرقہ عثمانیہ ہے اس کے ساتھ سب سے ہمارا بڑا اختلاف یہ ہے کہ ان کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے، یہ محرف قرآن ہے، قرآن پاک کی آیات کی تحریف کرتے ہیں، اور تحریف قرآن کفر ہے، اور کفر اسلام کا جو اختلاف ہے وہ اصول کا ہے۔ کرا نیال والی روایت کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے
صورت اتیان ملائکہ سے کنایا ہے۔ اب سوال یہ ہے فرشتے کیسے بٹھاتے ہیں؟ مہربانی فرما کر یہ جب جائے گا نا تو جیسے فرشتے بٹھائیں گے تب آپ کو جا کے پتہ چل سکتا ہے۔ جو عالم برزخ کے حالات ہیں یہ عالم غیب کے، دنیا میں عالم برزخ کی چیزیں جتنی شریعت میں آ گئی بس اتنی آ گئی، ہم اپنی طرف سے کوئی اٹکل پچو نہیں لگا سکتے۔ اب یہ کس طرح بٹھائیں گے، کیسے سوال جواب ہوگا، یہ جب منکر نکیر سے واسطہ پڑے گا نا تب پتہ چلے گا۔ ہمارا کام ہے، ہم کہتے ہیں عذاب قبر بھی حق ہے، ثواب قبر بھی حق ہے، سوال جواب بھی حق ہے، اور قیامت تک روح کا بدن میں نہ ہونا بھی حق ہے، مردوں کا دنیا والوں کا کلام نہ سننا بھی حق ہے۔ یہ سارے حق ہم مانتے ہیں، کچھ حق مانتے ہیں، کچھ ان کو کڑوے لگتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں مردہ تمہاری بات بالکل نہیں سنتا، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ روح قیامت تک بدن میں نہیں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح عذاب و ثواب بالکل حق ہے، اقعاد اجلاس بالکل حق ہے، عذاب ثواب بالکل حق ہے، اور یہ متشابہات سے ہے۔ متشابہات سے تب ہے کہ روح اندر نہیں، اگر روح اندر ہو تو کوئی متشابہات سے نہیں، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے، وہ چاہے تو حضرت ابراہیم پہ جلنے والی آگ کو بات کر لے، یا نارو کونی بردا، کون پوچھنے والا ہے اور کہاں وہاں روح موجود تھی، وہ چاہے تو کھجور کے خشک تنے کو بلا دے، زمین سے خطاب کرے، آسمان سے خطاب کرے، یہ اللہ کی قدرت کو اپنی عاجزی پہ قیاس نہ کر۔ ہم سب چیزوں کو حق مانتے ہیں، اس کی پوری کیفیت وہاں جانے پر پتہ چلے گی۔ کرا نیال والی حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ جی نہیں، صحیح نہیں ہے۔ کرا نیال کا مطلب ہے کہ ایک روایت وہ غیر مقلد پیش کرتے ہیں، یہ اہل حدیث بھی قرآن سے ان کو بھی الرجی ہوتی ہے۔ وہ ایک روایت لیتے ہیں کہ مردے کو جب دفن کیا جاتا ہے تو وہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، جب واپس آنے والے آتے ہیں وہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ یہ روایت غیر مقلد بیچارے پیش کرتے ہیں، تو اس کا جواب علماء نے دے دیا۔ یہ امام شامی نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کا مسئلہ ہے ما انت بمسمع من فی القبور، اور ام المومنین نے قرآن پڑھ کے بتا دیا کہ قرآن کا قانون ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی نہیں سنتا۔ اس کے مقابل کوئی روایت بھی آئے گی، وہ روایت رسول اللہ کا فرمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول قرآن کے خلاف کبھی نہیں کر سکتا۔ جب قرآن نے مسئلہ سمجھا دیا ہے مردے نہیں سنتے، اب رسول اللہ کے ذمہ لگانا کہ آپ نے فرمایا سنتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اور خدا کی لڑائی ہے معاذ اللہ، اور یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سب سے بڑے متبع ہیں۔ جب قرآن کا یہ مسئلہ ہے مردے نہیں سنتے، اب جتنی روایتیں بنائی گئی سننے پر سب کے راوی کذاب، جھوٹے، وہمی، نسیان کے مریض، اور ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی زبان کی بات نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیف یقول رسول اللہ وقد قال اللہ انک لا تسمع الموتى، اللہ کے رسول کی زبان سے یہ لفظ نکل کیسے سکتے ہیں کہ کوئی مردہ سنے؟ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ مردے سنتے سنتے نہیں ہیں۔ اور کوئی حضور لفظ کہنا کیسا ہے؟ اگر دل میں بیماری نہیں تو درست ہے، اور دل گندا ہے، نیت ٹھیک نہیں تو درست نہیں۔ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور کا معنی حاضر سے، بھئی جس طرح جناب کا لفظ ہے عزت کے لیے، اسی طرح ہمارے اردو میں جناب حضور کا لفظ بولا جاتا ہے عزت کے لیے، اور حضور حسی بھی ہوتا ہے سامنے جو موجود ہو، اور حضور ذہنی بھی ہوتا ہے جو ذہن کے اندر جس ذات کا تصور موجود ہو اور اس کی یاد موجود ہو۔ اگر حضور کا لفظ کہتا ہے حاضر ناظر سمجھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں، تو یہ مشرک بھی ہے اور قرآن کا منکر ہو کے زندیق بھی ہے۔ یہ اس میں دونوں فتوے جمع ہیں۔ اور اگر حاضر ناظر نہیں سمجھتا تو ہمارے اردو میں حضور کا لفظ ادباً بولا جاتا ہے، تو اس لفظ میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اچھا یہ ہے، کیا رفع الیدین پر کوئی حدیث متواتر ہیں یا نہیں؟ عدم رفع الیدین پر بھی کوئی حدیث ہے یا صرف اقوال صحابہ ہیں؟ جو اہل حدیث کا دعویٰ ہے، اہل حدیث کا دعویٰ یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر نماز تک رفع دین کیا، رکوع جاتے، رکوع سر اٹھاتے، اور تیسری رکعت کی ابتدا میں۔ اس دعوے پر ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں، ایسی حدیث کہ آخر نماز تک آپ نے رفع دین کیا ہو، جیسا اہل حدیث کا دعویٰ ہے دوام رفع دین کا، ایک بھی صحیح سند کی حدیث نہیں۔ اگر کسی کو ناز ہو وہ حدیث لکھوا لائے کہ آخر نماز تک آپ نے رفع الیدین کیا جیسے ہم کرتے ہیں، تو ایک ایک حرف پہ منہ مانگا انعام لے لیں، اور میں اعلان بھی کر دوں گا۔ لیکن نہیں، جہاں تک مطلق رفع دین کرنے کا اتنا تذکرہ ہے بخاری میں جتنا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا تذکرہ ہے، یہ بھی بخاری میں ہے، کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب فرمایا، اور اتنا تذکرہ ہے رفع دین کرنے کا۔ اب کوئی بیوقوف کہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے تو وہ احمق ہی ہوگا۔ تو اسی طرح رفع الیدین کو سنت دائمی کہنا اور عدم رفع دین کو خلاف سنت کہنے والا اسی طرح بیوقوف ہے۔ یہ اہل حدیث کا مذہب ہے۔ باقی رہ گیا رفع الیدین، ہم کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ترمذی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت مسند الحمیدی، اور اسی طرح مسند ابی یعلا وغیرہ میں اور مسند الحمیدی میں صریح سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ ہے، اور مسند ابی عوانہ میں بھی ہے۔ اس میں صاف یہ آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تکبیر پر رفع دین کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، اللہ کے رسول رفع دین نہیں کیا کرتے تھے۔ ابن مسعود کی روایت میں بھی، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں بھی، اور حضرت سمرہ بن جندب کی روایت میں یہ آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں رفع دین کرنے سے منع کیا ہے، اور آپ نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں رفع الیدین کو سکون کے منافی قرار دیا ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بہرحال رفع الیدین کا کرنا ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ان مقامات پر نہ کرنا بہتر ہے۔ امام احمد بن حنبل وہ کہتے ہیں کرنا بہتر ہے، یہاں تک تو اتنا بڑا اختلاف نہیں، اور غیر مقلد اور اہل حدیث یہ جو زور لگاتے ہیں خلاف سنت ہے اور نہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی یا نماز ناقص ہوتی ہے، یہ شیطانی مذہب ہے، اس کا نہ کوئی امام قائل ہے نہ اہل سنت والجماعت کی کوئی معتبر شخصیت قائل ہے، یہ 14ویں صدی کے غیر مجلد ہی قائل ہیں۔ کوئی حدیث آ گئی بھی، مرد کے لیے سونے یا لوہے کی انگوٹھی کیسا ہے؟ سونے کی انگوٹھی حرام ہے مرد کے لیے، اور یہ لوہے والی انگوٹھی یہ بھی طریقہ روافض ہے۔ بابا عبدالشکور صاحب شدید بیمار ہیں، سانس کی تکلیف مبتلا ہیں، کئی بار آپ کے پاس آنے کا ارادہ کیا، بیماری کی وجہ سے حاضر نہ ہو، آپ ان کی صحت کے لیے دعا فرما دیں۔ بھائی اگر مجھے پتہ ہو تو میں خود اس کو ملنے چلا جاؤں گا، یہ بعد میں مجھے بتائے رکا لکھنے والا، یہ جو بیمار ساتھی ہے خود میں اس کے پاس جاؤں گا، تو اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ خطبہ کے درمیان بیٹھنا سنت ہے، اہل حدیث کہتے ہیں کہ آپ کو نظر لگی تھی اس لیے بیٹھ گیا تھا آپ کو نظر لگی تھی اس لیے بیٹھ گیا تھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نظر لگ سکتی ہے؟ آپ کو نظر لگانے والے آئے، یہ روایات میں ہے، مشرکین مکہ نے بڑی کوشش کی، اور چند آدمی تھے خاص قبیلے کے، تو وہ مشہور تھے، ان کی نظر بڑی لگتی ہے، ان کو 3 دن تک بھوکا رکھا گیا، بھوکے کی نظر ویسے تیز ہوتی ہے، 3 دن تک بھوکا رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اور وہ آپ کو جو گھور گھور کر دیکھتے تھے، کچھ دیر کے بعد وہ تینوں بول پڑے اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ مسلمان ہو گئے۔ مکہ والوں نے کہا محمد کا جادو ان پہ بھی چل گیا ہے، وہ خود مسلمان ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں لگی۔ بھائی یہ اہل حدیث اگر کہتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے آپ نے لکھا ہے اہل حدیث بھی نہیں کہتے۔ ہاں، کسی عورت سے اگر 20 دن کا بچہ قصدن
نہیں غلطی سے مر جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ کیا کفارہ؟ استغفار ہے. غلطی سے مر جائے تو استغفار ہے. باقی اسلامی حکومت کا نفاذ نہیں ہے کہ وہ چٹی والا معاملہ ہو. آپ کے جتنے حکمران ہیں یہ ویسے بھی چاہتے ہیں کہ اسلام آئی ہی نہیں اور ہم یوں ہی عیش پرستی کریں. میرا سوال یہ ہے، کچھ لوگ ہو گیا اور بھئی اہل حدیث سے ہمارا اختلاف فروعی ہے یا اصولی ہیں؟ اہل حدیث جن کا ایمان قرآن پر نہیں ہے پکے بے ایمان ہیں، جو روایات کو قرآن پر ترجیح دیتے ہیں اور بخاری کو قرآن کے اوپر حاکم مانتے ہیں اور قرآن کا مسئلہ پیچھے روایت کا مسئلہ آگے لے آتے ہیں، تو ان اہل حدیثوں کے زندیق ہونے میں کوئی ہمیں شبہ نہیں. باقی رہ گئے رفع الیدین یا یہ چھوٹے چھوٹے مسائل، یہ فروعی مسائل ہیں، اصولی مسائل نہیں ہیں. یہ رفع الیدین کرنا کچھ اب جو مکہ مدینے والے ہیں وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، حنبلی ہیں، یہ بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اہل حدیث ہیں. ایک بھی نہیں، 25 مولویوں سے ہماری ملاقات ہوئی، سب کے سب حنبلی ہیں اور ان کا فتاویٰ ابھی میرے پاس موجود ہے. پہلے صفحے پہ لکھا ہے الفقہ الحنبلی. کعبے کا امام 1200 سال تک حنفی رہا اور 150 سال سے حنبلی ہے، اور یہ بیچارے ادھر پاکستان میں یہی شور کرتے ہیں وہاں اہل حدیث. اہل حدیث وہ نہیں، وہ حنبلی ہیں اور امام احمد بن حنبل کے مقلدین اور اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. یہ مقبرہ کے لیے جو جگہ وقف ہو جاتی ہے نا، اس میں مدرسہ بنانا کیسا ہے؟ وقف میں، وقف کی جگہ پہ مدرسے کی جگہ بھی وقف ہوتی ہے، درست ہے، یہ تو واقف کی مرضی ہے. وقف اب کسی کی ملکیت سے نکل گیا، وقف کا معنی اب کسی کی ملکیت اس پہ نہیں رہی. اور وہ قبرستان کے لیے وقف ہوگی، اس میں مدرسہ بنانا وقف ہونا مقصود ہے. جب وقف آ گیا سب کی ملکیت سے خارج ہو گیا، اب اس پر سب کی رضامندگی سے وہ مدرسہ بنا لیں، قبرستان بنا لیں. اس میں کئی لوگ ناراض ہیں نا. ہاں، ناراض ہونے کی صورت میں نہیں ہو سکتا. یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ ان کو حوالہ پیش کریں سیاستہ سے، جھوٹ بولتے ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون پوری سیاستہ میں نہیں ہے. اگر سیاستہ میں کہیں ہے تو لاؤ، اور سیاستہ سے باروں بار عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اس میں نہیں ہے. جو باہر کی روایتیں ان پہ کلام ہے، اور عقیدے کے لیے حدیث متواتر درکار ہے، اور جو 6 محدثین کو نہیں ملی وہ متواتر کہاں ہوگی؟ وہ تو ان کی ویسے بھی بات ہے. اور منکر روایت ہے، امام ذہبی نے کہا اتا بخبر منکر، یہ بالکل منکر روایت ہے. ہاں، اور کوئی؟ اچھا، وہی ہے پرانا. ہاں، بس وہ ان علماء نے کہیں دیکھا ہوگا، ہم نے نہیں دیکھا. کیا لکھا ہے پتہ نہیں. یہ رکا لکھنے والا کم از کم اتنا ہو نا 5 جماعتیں پڑھا ہوا ہو تاکہ میں پڑھ لوں. اب اس نے پتہ نہیں ایک لفظ کو کتنے رگڑے دے رکھے. بس اب کسی نے پوچھنا ہے تو دفتر میں تشریف لائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.